سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا عن قبلتهم التي كانوا عليها ان کے اس قبلے سے التي كانوا عليها جس قبلے پر یہ پہلے تھے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسلمان جو مکہ میں رہتے تھے وہ ہجرت سے پہلے ایسے نماز پڑھتے کہ بیت اللہ ان کے سامنے ہوتا اور بیت اللہ کے یعنی ایسے نماز پڑھتے اس سمت میں کہ بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا اور بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا، یعنی دونوں قبلے بن جاتے۔ لیکن جب مہاجرین مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، تو اب یہاں ایسا قبلہ بنانا کہ منہ کرے انسان قبلے کی طرف تو بیت اللہ بھی سامنے آ جائے اور بیت المقدس بھی سامنے آ جائے، یہ ممکن نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر جنوب میں منہ کریں تو بیت اللہ ادھر ہوتا تھا، اگر شمال میں منہ کریں تو پھر بیت المقدس یعنی قبلہ بنتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان جب مدینہ آئے تو ان کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا تو 16 یا 17 ماہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انہی آگے والی آیات میں قبلہ کو بدل دیا، بیت المقدس کی بجائے قبلہ بیت اللہ بن گیا۔ اب جو تھے نا یہود اور مشرک وہ باتیں کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے تو سب سے پہلے انہیں کیا کہا؟ قبلہ بدلنے سے پہلے یہ بات کہی سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، اے نبی اور مسلمانوں بات ذہن نشین کر لو کہ پریشانے والی بات نہیں ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہوں گے نا، جو ایسے اعتراض کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ وہ اعتراض کیا کریں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ بیت اللہ قبلہ تھا صرف عرب مشرکوں کا، بیت المقدس قبلہ تھا یہود کا۔ تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ اگر یا وہ حق ہے یا یہ حق ہے، یعنی یہاں جس قبلے پر آپ پہلے تھے وہ حق تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ بدل کیوں گیا قبلہ؟ تو یا اگر یہ حق ہے کہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کرو تو پھر جو آپ نے 16-17 ماہ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ پھر کیوں غلط تھا؟ اتنی دیر تم غلطی پر رہے، وہی کیوں نہیں اتری؟ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے مشرق و مغرب اللہ کا ہے، مشرق کی طرف منہ کر لو مغرب کی طرف کر لو، زمین اللہ کی ہے، مشرق اللہ کا ہے، مغرب اللہ کا ہے۔ مشرق و مغرب کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت اللہ کے حکم کی ہے۔ جب تک اللہ نے چاہا بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی، اور جب اللہ کا حکم ہوا کہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو، حرج کیا ہے اس میں؟ مشرق و مغرب کی
کیا حیثیت ہے؟ حیثیت تو اللہ کے حکم کی ہے کہ جہاں اللہ نے حکم دینا ہے، جس جانب اللہ نے کہہ دینا ہے اس جانب منہ کا کہ نماز پڑھ لو، پڑھ لینی ہے بس۔ تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس چیز کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی، یعنی وہ اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ معاملہ یہ ہے کہ اصل اللہ کا حکم ہے، مشرق یا مغرب کی حیثیت کوئی نہیں ہے، تو اس چیز کی بھی رہنمائی یا فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ جہاں جو حکم دے وہ کر لو، اور اس کی طرف اللہ رہنمائی اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔